بکریاں جس نے چرائی تھی حلیمہ تیری بکریاں جس نے چرائی تھی حلیمہ انشاءاللہ میں آواز اتنی ہلکی ہے تو ساتھ کیسے لگے تو شاہ خوب تو شاہ خوب تو جانے جانا تو شاہ خوب تو جانے جانا کیسے جاؤں کے تاب تیرا تو شاہ خوب ایسے نہیں بیٹھے بھائی ایسے نہیں بیٹھے اپنی حاضری خوب کو وصول کریں ثواب کا جذبے کے ساتھ تو شاہ خوب تو جانے جانا کیسے جاؤں کے تاب تیرا بن سکی کیا بن سکے گا بن سکی بن سکی بن سکے گا کیا مثال تیری جواب تیرا مثال تیری جواب تیرا بن سکی بن سکی بن سکے گا مثال تیری تیرا مثال تیری جواب تیرا مثال تیری تیرا جنت بھی انہی کی ہے کوثر انہی کی ہے جنت بھی انہی کی ہے کوثر انہی کی ہے جنت بھی انہی کی ہے کوثر انہی کی ہے سچ سچ جو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے جن دونوں جگہ یارو دونوں جگہ یارو
کئی لوگ ہمیں سے ایسے ہوں گے جو خاص طور پہ بیانات سننے جاتے ہوں گے، یا فلاں عالم صاحب بہت اچھا بیان کرتے ہیں، فلاں مفتی صاحب کا بیان کمال کا ہے، یہ سب حضور کا صدقہ ہے جی، یہ سب حضور کا صدقہ ہے۔ تصور کا تو نہیں کہوں گا کیونکہ ناممکن بات ہے، بس اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے۔ جب ہمارے آقا کریم اسلام خطاب اور بیان فرماتے ہوں گے تو کیسا معاملہ ہوتا ہوگا، کیسے خوبصورت وہ لمحات ہوتے ہوں گے۔ شاعر لکھتے ہیں میں تیرے کیسے اسمیل کرتے ہیں؟ برنگی خوشبو دلوں میں او تیرا، برنگی خوشبو دلوں میں او تیرا، ہے کہ تیرا دل کش بیٹا ہے تیرا، برنگی خوشبو دلوں میں او تیرا، برنگی خوشبو مولا مولا، برنگی خوشبو دلوں میں او تیرا، ہے کہ تیرا دل کش بیٹا۔ سب مل کر کہتے ہیں ہے سائن بھی عجیب انسان کہ خوف محشر سے ہلاسا، ارے تجھ کی ہے نعت پڑھنا، ارے تجھ کی ہے نعت پڑھتا سنسار، ارے تجھ کی ہے نعت پڑھتا، ہوگی بولے گے سانس تیرا، ارے تجھ کی ہے نعت پڑھنا، ہوگی بولے گے۔ توجہ تھوڑی سی توجہ ہے، سائن تو بھی عجیب انسان، تھوڑی سی توجہ۔ آنے والے آ رہے تھے پیارے بھائی، یہ بیچ والے پیارے بھائی، یہ آپ کے پیچھے والے، توجہ آئیں گے اور سب کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت زندہ باد۔ حضرت زندہ چونکہ اللہ اس میں اول قرآن اولاد و برکت مقتدی عطا فرمائے، اس محفل کو قبول فرمائے، علماء کا سایہ ہم پر تا دیر قائم دائم فرمائے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد نور من نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تشریف رکھیے ماشاء اللہ۔ میں نے بزرگوں سے سنا عالم کا بہت بڑا رتبہ ہے، بہت اعلیٰ شان ہے۔ خیر چھوڑے، اللہ علماء کی عزت ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ ان کے دامن سے ہمیں وابستہ رکھا ہوا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمیں علماء کا محتاج رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے مسائل کا حل ہم خود نہ نکالیں، اپنی اختراعی جو ہم پیش کر دیتے ہیں ہمارا نقصان ہو جاتا ہے۔ اللہ علماء کے پاس، اہل علم کے پاس جاتے آتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، پوچھنے اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات چل رہی تھی، توجہ ہے، کون کون نہیں آیا وہ محفل میں؟ ہاں 5-6 ہاتھ اٹھ گئے تھے، میں نے کہا کون کون محفل میں نہیں آیا ہوا؟ ہاں جاگتے رہیے ماشاء اللہ، ابھی حضرت کا خطاب دیا، آپ نے جاگتے رہنا ہے، توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ میں نے مقطع پڑھا علامہ صاحب چشتی رحمۃ اللہ کے کلام کا کہ سائن تو بھی عجیب انسان کہ خوف محشر سے ہے ہراساں۔ وسیم بھائی، ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا وہی تو لیں گے حساب تیرا۔ پر ایک عاشق نے مصرع ثانی
میں اپنی طرف سے بھی کچھ کہہ دیا. کیا کہا؟ ہے سائن تو بھی عجیب انسان قوم محشر سے نراسا. ارے تو جن کی ہے ناز پڑھتا وہی تو لے کے حساب دے رہا. بھائی روف ہے وہ رحیم ہے وہ روف ہے وہ رحیم ہے وہ روف ہے وہ رحیم ہے وہ کہاں بولیں گے احساس تیرا روف ہے وہ رحیم ہے کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیم بے قدر کو نہ شرما. تو اور رضا سے قصاص لینا رضا بھی کوئی قصاص میں ہے. رب ہے وہ رحیم ہے وہ کہاں بولیں گے احساس تیرا. آتا ہے فقیروں میں ان کے پیار کو جیسا خود بھی کوئی ڈھونڈ کر منگتا کبلا بولا وہ ہے وہ رحیم ہے وہ کہاں بولیں گے احساس تیرا. تو شان خوبا جانے جانا ہے چہرہ بول کے دام تیرا. رمبن سچی ہے رمبن سچی کا رمبن سچی ہے رمبن سچی کا احساس تیری ایک ہی کلام کی دو بار فرمائش چند اشعار اور پھر انشاءاللہ سے مکمل او ایسیوں میں بیٹھ جا لائیوں میں بیٹھ جا وہاں فاصلوں کی زیادتی سے عنایتوں میں کمی نہیں. وہاں فاصلوں کی زیادتی سے عنایتوں میں کمی نہیں. کوئی دور رہ کے وہ ایسے تو کوئی پاس رہ کے دلانے ہے. وہ ایسیوں میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا وہ ایسیوں میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا. طلب ہے کچھ تجھے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا. طلب ہے کچھ تجھے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا. جو ایسیوں میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا. طلب ہے کچھ تجھے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا. شمال کے راستے میرے دل کے واسطے دیوں سے چاک میں غزالیوں میں بیٹھ جا. دیوں سے چاک میں غزالیوں میں بیٹھ جا. بلالیوں میں بیٹھ جا. او ایسیوں میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا. ایسیوں میں بیٹھ جا بلالیوں. الحمدللہ اللہ کے فضل سے سرکار کے کرم سے ہم سب نماز پڑھتے ہیں درود بھی پڑھتے ہیں. شاعر عبادت سے آگے کی بات کر رہا ہے خاص بات کر رہا ہے. کیا کہتے ہیں؟ درود پڑھ نماز پڑھ عبادتوں کے راز پڑھ. درود پڑھ نماز پڑھ عبادتوں
کے راز پڑھے کیا عبادت کرا کہتے ہیں سبے تو سب سبے تو سب عشق والیوں میں بیٹھ جا سبے تو سب عشق والیوں میں بیٹھ جا ایسیوں میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا ایسیوں میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے مسنور مجسم کا سراپا نظر آئے اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے ہو جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے ہر ایک سانس پر جو کو دیکھنے کی ہے طلب ہر ایک سانس پر جو کو دیکھنے کی ہے طلب تو آنکھ بن کے ان کے در کی جا بیٹھ جا تو آنکھ بن کے ان کے در کی جا جو چاہتا کہ کل ستانے مصطفیٰ کی نوکری تو بوئے مصطفیٰ پہننے کے بالیوں میں بیٹھ جا جو بوئے مصطفیٰ پہننے کے بالیوں میں بیٹھ جا تو ایسیوں میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا تو ایسیوں میں بیٹھ جا طلب نے کچھ تجھے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ماشاء اللہ ہجوم عاشقاں ہے اور یہ خوبصورت اور روشن چہرے والے احباب اہل سنت جمع ہیں. میں گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا آپ قریب تشریف لے آئیں تاکہ پیچھے آنے والے مہمانوں کو بھی میلاد مصطفیٰ کی محفل کی برکتیں ملتی رہیں. کچھ تھوڑا سا آگے تشریف لے قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين یا اکرم الخلق ما لی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العمم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصل
ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم وأبيض يستسقى الغمام بوجهه شمال اليتامى عصمة للأرامل. تمام حمد و ثنا تعریف اور توصیف اللہ جل مجدہ کریم کی ذات و برکت کے لیے ہے. وہ کریم کے جو خالق کائنات بھی ہے اور شش جہات کا مالک بھی ہے، اپنے بندوں سے ماں سے بڑھ کر محبت فرمانے والے رب کریم جل شانہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی رحمت، شفیع امت، رسول محتشم، جو اللہ کے پیارے بھی ہیں اور اس امت کے سب سے بڑے سہارے بھی ہیں، میرے اور آپ کے حضور آقائے کونین، نانائے حسنین، معصوم آمینہ، احمد مجتبی، جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ مبارک وسلم کے حضور ناز میں ہم سب اپنی محبت، اپنی عقیدتوں کا خلوص پیش کرتے ہیں. سرکار ہم سب کی محبت کو قبول فرمائے. درود و سلام اور حضور علیہ السلام کی مدح سرائی کی خوشبو اس محفل میں ہمیں میسر ہے. اس عظیم الشان محفل میں موجود تمام ہی معزز اور محتشم سامعین ذی وقار اور اسٹیج کی زینت، قبلہ صاحبزادہ والا شان، جگر گوشہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ ڈاکٹر مفتی عتیق الرحمان زیدہ مجدہ و شرفہ و علم، اور میرے بائیں جانب مسجد حاضہ کے امام محترم مولانا اویس مدنی صاحب زیدہ مجدہ و شرفہ و علم. اور محفل کا ذوق اور محفل کا رنگ بتا رہا ہے کہ یہ سارے وہ غلام ہیں کہ جن کی ڈورے جو ہیں وہ کسی بزرگ کے ہاتھوں میں ہیں. محفل کا ذوق بتا رہا ہے اور محفل کا رنگ بتا رہا ہے کہ یہ ہجوم عاشقاں کوئی کٹی پتنگ نہیں، بلکہ ان کی ڈوریں سرکار غوث اعظم کے ہاتھ میں. نسبتوں والی محفل مجھے میسر ہے. اللہ تعالیٰ کی ہم اس پر مزہ لاتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمارے شکرانے کو قبول فرمائے. اور اس محمدی مسجد میں قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت، وارث کتاب اللہ، نائب رسول اللہ حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالشکور نقشبندی قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس کی مبارک محفل میں ہم سب موجود ہیں. اور موسم بھی میلاد شریف کا ہے اور ہمیں اپنے بزرگوں کو یاد کرنے کے لیے حضور کی ذکر نے یہاں جوڑ کے رکھ دیا ہے. اللہ اکبر. گلی گلی، قریہ قریہ، بستی بستی، نگر نگر، آپ جہاں دیکھیے سرکار کے ذکر کے ترانے ہیں. اور جتنا ذکر میرے حضور کا ہوا ہے اتنا ذکر کسی کا بھی نہیں ہوا. کیونکہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیارے، کوئی تیرا ذکر کرے نہ کرے، ہم رب ہو کر خود تیرا ذکر فرما رہے ہیں.
ماحول کی تازگی بتا رہی ہے. حضور علیہ السلام کو اس کائنات میں تشریف لائے ہوئے صدیاں گزر گئی، لیکن ماحول کی تازگی بتا رہی ہے جیسے میلاد مصطفیٰ کل ہی کی بات ہے. اللہ اتنی محبتیں حضور علیہ السلام کے میلاد کے طفیل مسلمانوں کو میسر آ جاتی ہے. مسلمانوں میں میلاد مصطفیٰ کے موسم میں اتحاد، اخوت کا پیغام عام ہو جاتا ہے، اور اپنے گھروں میں حضور علیہ السلام کے ذکر سے میسر لمحات کو اپنی زندگی میں پا کر ہر انسان فرحت اور مسرت اور شادمانی کو وہ محسوس کرتا ہے. تو ماشاءاللہ میلاد شریف کا موسم بھی ہے، اور ہم اپنے بزرگوں کے احسان کو یاد کرنے کے لیے ان کی محنت کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں پر حاضر ہیں. اللہ ہم سب کی کاوشیں قبول فرمائے. اللہ حضور علیہ السلام کے ہم نکموں پر بہت بڑے بڑے احسانات، اللہ تعالیٰ کی بھی ہم پر بے پایاں نعمتیں ہیں. اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم شمار بھی نہیں کر سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. لیکن اللہ تعالیٰ کے 4 احسان یہ ہم سب کے اوپر بہت زیادہ ہیں، اور ساری نعمتوں سے بڑھ کر یہ بڑی نعمت. سب سے پہلا احسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا. یہ اللہ کا ہم پر بڑا احسان. اور اللہ سے ہم نے مانگا نہیں تھا کہ مالک ہمیں انسان بنانا. ہم مانگتے کیسے؟ ہمارا تو وجود ہی نہیں تھا. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انسان تو قابل ذکر شے بھی نہیں تھا. تو جب ہم قابل ذکر شے بھی نہیں تھے تو پھر ہم مانگتے کیسے کہ مولا ہمیں انسان بنانا. پتہ چلا کہ ہم نے نہیں مانگا تھا، رب نے اپنی چاہت سے انسان بنا دیا. تو جو سونا رب بن مانگے انسان کو اتنا اونچا بنا سکتا ہے، ساری مخلوق میں ہمیں سب سے اونچا بنا دیا. تو جو بن مانگے ہمیں اتنا اونچا بنا سکتا ہے، تو کوئی اس کی دہلیز پر محمد کے ٹکڑے مانگ کر دیکھے تو کتنا اونچا بنا دے. اللہ اکبر. اس رب کریم کا دوسرا بڑا احسان یہ ہے کہ ہمیں انسان تو بنایا، لیکن اس کے ساتھ ہمیں مسلمان بنایا، ہمیں ایمان والا بنایا، اللہ کا احسان ماننے والا بنایا، اللہ کو ماننے والا بنایا، اور انسان بنایا، مسلمان بنایا. اور تیسرا بڑا احسان یہ ہے کہ حضور کی امت میں سے بنایا. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام کی امت میں سے ہونے کے لیے 12 کے قریب انبیاء کرام علیہ السلام رب سے دعائیں مانگتے. ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر فرمائی. کعبے کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو پھر رب کریم کے حضور اپنے دست دعا کو دراز کر دیا اور اللہ کریم سے مانگا، ربنا وابعث فیہم رسولا. اے اللہ اب تو آنکھیں بھی بوڑھی ہو گئی، اس رسول کو بھیج دے جس کا آدم سے لے کر میں ابراہیم تک انتظار کرتے آ رہے. اے اللہ اب اس نبی کو بھیج بھی دے، ہماری آنکھیں اس کے جلوے کا مشاہدہ کرنا چاہتے. ابراہیم کی دعاؤں میں جن کا تذکرہ تھا، عیسیٰ علیہ السلام اپنی بشارتوں میں جن کی آمد کی خوشخبریاں سناتے رہے، انبیاء کرام جن کی امت میں سے ہونے کی دعائیں مانگتے رہے، اللہ نے بن مانگے ہمیں ان کی امت میں سے بنا دی. اور شرف کی بات سنیں، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک ہر دور میں حضور کی آمد کا انتظار ہوتا ہے. حضور کی آمد کے تذکرے چھیڑے، ہر نبی نے آ کر اپنے امتیوں کا حضور علیہ السلام کے بارے میں تعارف پیش کیا. سارے نبیوں کی باتوں میں ہمارے نبی کی بات تھی. تو جن کا انتظار صدیاں بھی کر رہی تھی، جن کا انتظار زمانے بھی کر رہے تھے، جن کا انتظار فاصلوں پر کھڑے ہو کر وقت کے سلاطین بھی کر رہے تھے، جن کا انتظار وقت کے زمانے کے نبی اور رسول بھی کر رہے تھے، اللہ نے ہمیں بن مانگے ان کی غلامی کا شرف دے دیا. یہ سب سے بڑا شرف ہے.
زمانے کی کل متاع اگر پوچھی جائے ایک ایمان والے سے کہ بتا تیری دامن میں کون سی ایسی متاع عزیز ہے جس کو تو لے کر قبر میں اترنا چاہے گا، تو میاں یاد رکھنا وہ کچھ بھی نہیں، صرف حضور کا دامن کرم ہے۔ اللہ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، بھر کے جھولی میری سرکار نے مسکرا کر کہا مانگ، اور کیا چاہیے، عاشقان نبی کے دل کی صدا، آقا سبز گنبد کے سائے میں گھر چاہیے۔ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سے اللہ نے ہمیں بنایا، یہ بہت بڑا شرف، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، حضور کی امت میں سے بنایا، اور پھر ان تینوں احسانوں سے بڑھ کر جو احسان ہم پر فرمایا، اللہ اکبر، اللہ نے ہمیں اپنے حبیب کا غدار نہیں بلکہ وفادار بنایا۔ اللہ اکبر، ہمیں سرکار کی مدح سرائی کرنے والا بنایا، ہمیں ان کے گن گانے والا بنایا، ہمیں ان کی شانیں پڑھنے والا بنایا، ہمیں ان کی زلفوں کے قصیدے پڑھنے والا بنایا ہے، ہمیں بے ادبوں میں سے نہیں بنایا، جس صف میں اعلیٰ حضرت کھڑے ہیں ان کے پیچھے ہمیں بھی کھڑا کر دیا ہوا۔ اللہ اکبر، یہ رب کا سب سے بڑا احسان ہے۔ انسانیت کا شرف بہت بڑا احسان، ایمان دیا بہت بڑا احسان، پھر سرکار کی امت میں سے کیا بہت بڑا احسان، لیکن سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ حضور کے وفاداروں میں سے بنایا۔ ایک بار محبت سے درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا۔ حضور کے ہم پر اتنے احسانات ہیں کہ ہم ساری زندگی بھی اگر حضور کا تذکرہ کرتے رہیں تو ہم حضور کے احسانات کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ہمارا انگ انگ حضور کے احسانات کے بوجھ کرے دبا ہوا۔ اگر حضور ہماری زندگی میں نہیں ہوتے، ہماری زندگی میں اندھیرے ہی اندھیرے ہوتے۔ یہ تو سرکار آئے ہیں تو ہماری ہم سے ملاقات کروائی، سرکار آئے ہیں تو انسان کی اپنے آپ سے ملاقات ہوئی ہے، ورنہ یہ انسان اسفل السافلین کے جو کم ترین درجے ہیں ان کی طرف جاتا جا رہا ہے، یہ لڑکتا جا رہا تھا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس بزم کائنات میں تشریف لے کر آئے تو انسان کو پتا چلا کہ میں کون ہوں، میری پیشانی کا شرف کتنا اعلیٰ ہے، میرے اعضاء جسمانی میں سے جو پیشانی کی عظمت ہے یہ کتنی عظمتوں والی ہے، اس کا احساس ہمیں حضور نہیں کروایا۔ اگر حضور نہ ہوتے تو ہم کیا ہوتے؟ اللہ اکبر۔ میں نے تمہید کے طور پر چند باتیں جو آپ کے گوشے گزار کی ہیں ان میں ایک چھوٹا سا انٹرو آپ کے سامنے حضور کی آمد کا رکھا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو دیکھیں کہ ہر دور میں حضور کا انتظار ہوتا ہے، ہر دور میں حضور کا انتظار ہوتا ہے، یہاں تک کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مبارک زمانہ ہے یہ تقریباً 400-450 سال کا زمانہ ہے۔ اس زمانے کے اندر انسان نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ گیا، کوئی پتھروں کی عبادت کرنے لگا، کوئی درختوں کو پوجنے لگا، کوئی چرند پرند کو پوجنے لگا، کوئی چاند ستاروں کا پجاری بن گیا، کوئی آگ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ آج میں اور آپ اپنی بیٹیوں سے بڑا پیار کرتے ہیں، یہ بھی مصطفیٰ کریم کی آمد کا سبب ہے۔ اس دور میں لوگ اپنی بیٹیوں سے نفرت کرنے لگے اور وہ دور ایسا عجیب تھا کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا فخر سمجھتے تھے، یتیموں کی کوئی عزت نہیں تھی۔ یتیم اگر اپنے بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا نظر آتا تو اپنے بچوں کو بلا لیا جاتا، ایسا نہ ہو کہ اس کے سر پر بھی باپ کی شفقت کا سایہ نہیں ہے تو اس منحوس کا سایہ تمہارے اوپر بھی پڑتا۔ یتیم کو ان کی دہلیز پر کھڑے ہونے کی اجازت نہیں، اور بیوائیں بھی پکار پکار کر اپنے حقوق مانگ رہی تھی۔ اس دور میں ماں بھی
وراثت کے اندر تقسیم ہوا کرتی تھی. بیٹے گلے میں رسی ڈال کر ماں کو بازار میں بیچ کر آ جاتے تھے. سوتیلی ماں کو تو پوچھنا ہی کیا ہے. اور باپ کی قدر بھی لوگ نہیں جانتے تھے. نہ رشتوں کا پاس تھا، نہ رشتوں کی قدر تھی. زمانہ ظلم سے بھر چکا تھا اور عرب کے ریزداروں سے وہ مدفون بچیوں کی آہیں اور بیواؤں کی سسکیاں اور یتیموں کی التجائیں جب عرش الا کو ہلانے لگی تو رب کریم کو انسانیت پہ پیار آ ہی گیا. اور اس 400 سال کے فاصلے کے بعد اللہ نے اپنا سونا نبی عرب کے اندر دیار حبیب پہ چاند کی صورت میں نازل فرمایا. میرے حضور آمینہ کی گود میں تشریف لے کر کے آئے تو پتا چلا کہ یہ انسان ہے. انسان کی انسان سے ملاقات اگر کسی نے کرائی ہے تو وہ میرے حضور ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کیونکہ وقت بڑا مختصر ہے، میں تمہیداً گفتگو کرتے ہوئے بکھری ہوئی گفتگو ہوگی، آپ کو سمیٹ لیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اس بزم کائنات میں تشریف لے کر کے آئے، اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے، کہا حضور مجھے زمانہ جاہلیت کی ایک بات ہنساتی ہے اور ایک بات بڑی رلاتی ہے. ایک بات کو جب میں یاد کرتا ہوں تو مجھے بے ساختہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، اور ایک ایسی بات ہے جس کو یاد کرتا ہوں تو پھر میرا دل بھی خون کے آنسو ہونے لگتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ کیا بات ہے؟ کہ جو بات مجھے بے اختیار مسکرانے پر مجبور کرتی ہے وہ بات یہ ہے کہ ایک بار میں نے سفر کا ارادہ کیا تو میں نے ذات راہ کو تیار کیا، سفر کا سامان تیار کیا. سواری کے اوپر جب میں نے سامان کو لادا پتا چلا بوجھ بڑا زیادہ ہے اور سواری اس بوجھ کے ساتھ زیادہ سفر نہیں طے کر سکتے. تو میں نے کہا کہ کچھ ایسا سامان جو زائد ہو ضرورت سے میں اس کو اپنے بوجھ سے کم کر دیتا ہوں. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ پیارے صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں نے اپنے اس سامان کے بوجھ میں سے بدھ کے بوجھ کو الگ کر دیا. انسان کتنا دیوانہ تھا، انسان کتنا لاقیب تھا. کبھی بس چلتا تو اس کے آگے اپنی پیشانی جھکا دیتا تھا اور کبھی ضرورت سے زائد سامان سمجھ کے بھی سائڈ میں رکھ دیتا تھا. اس کی وجہ سے بوجھ بھی زیادہ ہو رہا. تو پھر کہا کہ دل میں خیال آیا کہ رستے کے اندر خدا کی تو ضرورت پڑے گی، میں نے التجائیں کس کو پیش کرنی، تو پھر ایک بدھ بھی ساتھ ہونا چاہیے. کہا یار یہ پتھر تو بڑا وزنی ہوتا ہے، ایسا کرتا ہوں کہ آٹا واٹا گوندھ کے اس کا بت بنا لیتا ہوں. حضور سے عرض کری، یا رسول اللہ میں نے آٹا گوندا اس کا بت بنا دیا اور بت بنانے کے بعد اس کو اپنے سامان کے اندر رکھ دیا. آپ فرماتے ہیں صحابی رسول کہ میں نے جتنے دن کا سامان اپنے پاس رکھا تھا سفر اس سے ظاہر ہو گیا اور کھانے پینے کی چیزیں بھی ختم ہو گئی. تو جب 2 دن میں نے خوب بھوک برداشت کر لی، اب مجھ میں بھوک برداشت کرنے کی طاقت نہ رہی، تو سرکار پھر میں نے اپنے بدھ کی طرف نگاہ ڈالی کہ یار تو کب کام آئے گا. اب تو میری آنکھوں کے اندر بھی بل پڑنے لگے، ابھی بھی تو میرا سہارا نہیں بنے گا تو پھر کب بنے گا. تو حضور میں نے اس گندم کے بدھ کو نکالا اور اس کو میں نے پانی میں ڈال کے گوند کے روٹیاں بنا کے کھا لیا. تو یا رسول اللہ مجھے اس بدھ کی بے بسی کے اوپر بڑی ہنسی آتی ہے. آج بھی میں جب اس بدھ کی بے بسی کے بارے میں سوچتا ہوں تو یا رسول اللہ مجھے بڑی ہنسی آ جاتی ہے. یہ کیسا عجیب خدا تھا، یہ کیسا عجیب ہمارا معبود تھا. حضور یہ تو آپ ہیں کہ آپ تشریف لائے تو آپ نے بتایا کہ یہ معبودان باطل خدا نہیں ہے، خدا تو وہ ہے جس کی چوکٹ پر میں بھی اپنے سر کو جھکاتا ہوں. اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس صحابی نے پھر عرض کی اور جو بات مجھے رلاتی بڑی ہے سرکار میں وہ بھی سنانا چاہتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جی وہ کون سی بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے چمدہ ہمارے دامن میں کچھ بھی نہیں سوائے آپ کے دامن. یا رسول اللہ میں ایک بار جب سفر پر گیا تو میری بیوی حاملہ تھی، میری غیر موجودگی میں میری بیوی کے یہاں لڑکی پیدا ہوئی. میری بیوی نے اولاد کی محبت میں اس لڑکی کو معاشرے والوں سے چھپایا
اس کی خوب پرورش کی، اس کی خوب تربیت کی اور اس کو توتلی زبان میں میرا نام بھی لینا سکھا دی۔ وہ توتلی زبان میں بابا بابا کہتی، اللہ اکبر، دل کے تار بجنے لگ جاتے۔ تو یا رسول اللہ، میں جب سفر سے واپس آیا تو وہ بچی میرے پاؤں سے لپٹ گئی، کیونکہ میری زوجہ نے اس کو بابا کی محبت بڑی ڈالی ہوئی تھی اور وہ مجھ سے لپٹ لپٹ کر اپنی محبت کا اور اپنی چاہتوں کا اظہار کیا کرتی تھی۔ لیکن مجھے غیرت پڑی تھی کہ زمانہ کیا کہے گا، لڑکی کو پار لگا ہے، لڑکی کی تربیت کر رہا ہے، کل یہ لڑکی بڑی ہوگی، پھر اس کے لیے رشتہ ڈھونڈا جائے گا، پھر کوئی اس گھر کا داماد بنے گا۔ آج حضور کا دامن ہمارے ہاتھوں میں ہے تو بیٹوں سے زیادہ انسان اپنے داماد سے پیار کرتا ہے، اور کل اسی داماد کے حوالے سے انسان شرم محسوس کرتا تھا، یار کوئی ہماری بیٹی کا داماد بنے گا، کوئی ہمارا داماد بنے گا۔ اللہ اکبر۔ اس نے اپنی زوجہ سے کہا کہ اس کو ذرا تیار کر دیجیے، میں اس کو ذرا گھما پھرا کے لے کر کے آ جاؤں۔ میں نے اس تیار خوبصورت اس بچی کو اپنے ساتھ لیا اور لے کر کے صحرا میں ریگستان میں آیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے صحرا میں ریگستان میں اپنے ہاتھوں سے گڑھا کھودنا شروع کر دیا۔ عرب کی تپتی ہوئی دوپہر تھی اور سورج کی تمازت سے سارا جسم پسینہ پسینہ ہو رہا، تو وہ بچی توتلی زبان میں بابا بابا کہہ کر پکار کر کہتی، بابا جان کس لیے اتنی محنت کر رہے ہو، کس وجہ سے آپ یہاں موجود ہیں، اتنی دھوپ کے اندر اتنی سخت محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور کبھی اس کا بس چلتا تو آگے بڑھ کے اپنے پلو سے میرے پیشانی کے پسینے کو بھی صاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ، جب گڑھا کھد گیا تو میں گھڑے سے باہر آیا اور اپنی اس پیاری بچی کو گڑھے کے اندر دھکا دے دیا۔ اللہ، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، وہ بچی کو یقین ہی کوئی نہیں آیا، جیسے باپ اپنی بچی کو محبت کے ساتھ چھت کی طرف اچھالتا ہے تو بچی کچھ دیر کے لیے سہم ضرور جاتے ہیں، بچے سہم جاتے ہیں، لیکن نیچے جب باپ کی شفقتوں والی باہوں کو دیکھتے ہیں تو انہیں سہارا ملتا ہے، انہیں امید ہوتی ہے کہ میرا باپ مجھے کبھی گرنے نہیں دے گا۔ کہا یا رسول اللہ، وہ بھی امید بھری نگاہوں سے میری آنکھوں میں جھانکتی رہی، لیکن مجھے ذرا بھی پیار نہیں آیا، مجھے ذرا بھی ترس نہیں آیا، اور میں اس کے اوپر مٹی ڈالتے رہا، یہاں تک کہ وہ کہنے لگی بابا کیا کر رہے ہو؟ حضور، میں جب اس واقعے کو یاد کرتا ہوں تو میری آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے ہیں، میرا دل اس بات کو یاد کر کے رونے لگ جاتا ہے۔ یا رسول اللہ، یہ آپ ہیں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے اس دور میں بیٹیوں کو پال کر بتایا، بلکہ اپنی ایک بیٹی کے بارے میں فرمایا فاطمہ بضعۃ منی او بضعۃ منی او کما قال علیہ السلام، سرکار نے فرمایا فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ اس دور میں یہ جملہ کہنا بھی جہاد تھا، جس دور میں بیٹیوں کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا، اس دور میں میرے حضور نے بیٹیوں کو پال کر بتایا یہ زمین میں دفنائی نہیں جاتی، ان کو تو سینے میں اٹھایا جاتا ہے، ان کو تو دل میں بسایا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انداز میں انسانوں کی خدمت کی کہ صحابہ اکرام کا مجمع ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، ان کی تربیت کی اور ان کو ان کے گھر کا کر دیا، سرکار فرماتے ہیں کہ جنت میں وہ اور میں اس انداز میں ہوں۔ تو ایک صحابی رسول تشریف فرماتے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، جس کی ایک بیٹی ہو کیا اس کے نصیب میں بھی آپ کا پڑوس آئے گا؟ آپ ماحول کا اندازہ نہیں لگا رہے۔ ایک وقت وہ تھا کہ جب بیٹی کو زندہ دفنایا جاتا تھا تو معاشرے والے دھمکی دیتے تھے اور فخر محسوس کرتے تھے کہ میں بیٹی کو دفنا کے آ رہا ہوں، اور ایک وقت وہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انداز میں تربیت کی کہ وہ تربیت شدہ صحابی پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ، جس کی ایک بیٹی ہو کیا وہ جنت نہیں کما سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اب بیٹیوں کو پالنا وہ جنت کا ٹکٹ بن گیا، اب بیٹیوں سے محبت کرنا وہ رب کی محبت کا ضامن ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اب اگر کوئی میلاد مصطفیٰ منانے کی دلیل پوچھے، میں کہتا ہوں علامہ صاحب مفتی صاحب کے پاس تو بعد میں جانا، یہ ہمارے گھروں میں جو عزت دار بیٹیاں بیٹھی ہیں،
آپ میلاد مصطفیٰ کی دلیل ان سے جا کے پوچھ لینا تو یہ تمہیں بتائیں گی کم وقت ملاؤں تمہیں میلاد مصطفیٰ کی دلیل چاہیے. اگر آج ہمارے سروں پر عزت کی ردائیں ہیں یہ سب حسین کے نانا کا صدقہ. تو میں اگر ان کا میلاد نہیں مناؤں تو پھر کیا کروں؟ نانک کا میلاد مناؤں؟ میں اگر ان کے ذکر کی محفلیں نہیں سجاؤں تو پھر اپنے گھر کے آنگن میں شریعت کے تقاضوں کے مطابق میں پھر کس کی محفلیں سجاؤں؟ حضور آئے تو ہمیں دلوں کی کلیاں بنا دیا. حضور آئے تو ہمیں جنت کی چٹکتی کلیاں بنا دیا ہے. آج ہمارے بھائی، آج ہمارے والدین، ہمارے سرپرست ہمیں ہمارے گھر کا کرنے کے لیے کوئی رات کے 12 بجے بھی محنت کر رہا ہے، کوئی پردیس میں وقت کاٹ رہا ہے. پوچھا جائے تو آواز آتی ہے یار 8 بیٹیاں پردیس میں چھوڑ کر آیا ہوا ہوں. تو یہ محبتیں میرے اور تمہارے دل میں ڈالی کس نے ہے؟ میلاد والے آقا مصطفیٰ کریم نے ڈالی. تو پھر جنہوں نے ہمیں رشتوں کا پاس دیا، جنہوں نے ہمیں ماں کی قدر بتائی، جو ماں وراثت میں تقسیم ہوتی تھی اور بیٹا رسی گلی میں رسی ڈال کر بازار غلامی کے اندر ماں کو بیچ کر آ جاتا تھا، میرے حضور تشریف لے کر آئے، جنت اٹھا کے ماں کی قدموں میں ڈال دیا. فرمایا تو اپنی جنت کو بیچنے جا رہا ہے، اور باپ کے بارے میں تو بات ہی پوری کر دی. کہا جس کا والد راضی ہے اس کا رب بھی راضی ہے. ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں تھا. ہماری ہم سے ملاقات بھی کس نے کرائی ہے؟ حضور نے کرائی. نہ ہمیں رشتوں کا پاس تھا، نہ ہمیں رشتوں کی قدر تھی. اور یہ انسان اللہ کیڑے مکڑوں کی عبادت کرتا ہے. حیرانی کی بات نہیں ہے. آج شاید ہم مسجد میں آتے ہیں تو یہ احساس ہمارے دل میں جاگزین نہیں ہوتا، لیکن یہ احساس پیدا ہونا چاہیے کہ آج ہم اپنے موسم اس کو اللہ کریم کی دہلیز پر جھکانے آ رہے ہیں. ورنہ یہ پیشانیاں کبھی انسان درختوں کے آگے جھکاتا رہا ہے، کبھی اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کے آگے جھکاتا رہا ہے، کبھی یہ درختوں کے آگے جھکاتا رہا ہے، کبھی چاند اور سورج کے آگے جھکاتا رہا ہے. اللہ اکبر. یہ مچھلی پکڑتے ہیں نا، جس کیڑے سے پکڑتے ہیں کیچوا، انسان نے ایک دور میں اس کی بھی عبادت کی. اللہ حضور علیہ السلام تشریف لے کر آئے، فرمایا یہ تم کس کس کی عبادت کر رہے ہو؟ یہ حضور کی آمد کا احسان ہے. اگر حضور نہ ہوتے یہ ہماری پیشانیاں نہ جانے کہاں جھکی ہوئی ہوتی، ہمارے انداز زندگی نہ جانے کیا ہوتے. حضور آئے اور ہماری پیشانیوں کو تھام تھام کر میرے حضور نے کعبے کے مالک کے آگے جھکا دیا. فرمایا یہ اگر کہیں جھکنے کے لائق ہے تو وہ صرف ایک خدائے رحمان ہے، وہ خدائے وحدہ لا شریک ہے، اس کے آگے یہ جھکنے چاہیے. سرکار علیہ السلام کی محبت کا انداز دیکھیں میرے بھائی. حضور علیہ السلام نے ملاحظہ فرمایا یہ چاند کی پوجا کر رہے ہیں، میرے سرکار جبل ابو قبیس پر کھڑے ہیں اور اپنی انگشت شہادت گورے گورے ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہیں، چاند اپنا سینہ بھی چیر دیتا ہے. سرکار نے فرمایا تم جس کی عبادت کر رہے ہو دیکھو یہ تو میرے حکم کے تابع ہے، تم جس کو خدا مانتے ہو یہ تو میری بات مان رہا ہے. اللہ یہ تو میرے حکموں پر چل رہا ہے. حضور علیہ السلام اشارہ کریں، دعا کریں، التجا کریں، ڈوبا سورج پلٹتا ہوا نظر آتا ہے. سرکار فرمائے میں نہیں کہتا، جا کے خود ہی اس طرف سے کہہ دو سرکار بلا رہے ہیں. وہ اپنے وجود کو زمین سے ملا کر مصطفیٰ کے قدموں میں آ جاتا ہے. سرکار نے فرمایا تم پتھروں کو پوچھتے ہو، ابو جہل سے کوئی جا کے پوچھے اس کے ہاتھوں میں کنکر نے تعارف کس کا بیان کیا. اگر سرکار کے اشارے سے وہ کنکر بھی بولے تو مصطفیٰ کی بولی بولے. سرکار نے یہ بتا دیا جن کو تم پوچھتے ہو یہ سب تو میری مدح سرائی کر رہے ہیں، تو مجھ سے پوچھو کہ تمہارا خدا کون ہے جس نے مجھے نبی بنایا ہے، آمنہ کی گود میں اتارا ہے، وہی سب کا خدا ہے. اللہ حضور علیہ السلام رب کے حبیب ہیں. کون ہیں؟ رب کے پیارے حبیب. یا اتنا ذکر نہ کیا جائے، کہیں سے اڑتا اڑتا یہ سوال بھی آ جاتا ہے، یا اتنا ذکر نہ کیا جائے. اتنا ذکر کریں گے تو وہ شرک ہو جائے، برابری ہو جائے. میں نے کہا خالق اور مخلوق میں برابری کوئی نہیں، خالق خالق ہی ہے اور مخلوق میں سب سے اعلیٰ حضور ہیں. تو خالق اور مخلوق کی تو برابری کوئی نہیں. حضور کا جتنا بھی ذکر کریں برابر ہو ہی نہیں سکتا ہے.
رب تو رب ہی ہے نا. اللہ اکبر. نہیں اتنا ذکر نہیں کریں, شرک ہو جائے گا. میں نے کہا کیوں شرک ہو جائے گا؟ اور ایک نقطہ سن لیجیے, اس کے بعد پھر انشاءاللہ دعا کی طرف چلتے ہیں. ہم سرکار کا ذکر اتنے اہتمام کے ساتھ اس لیے نہیں کرتے کہ معاذ اللہ سرکار کو خدا کا شریک بنانا چاہتے ہیں, معاذ اللہ العیاذ باللہ. نہیں, سرکار کا اتنا ذکر اس لیے نہیں کرتے, بلکہ ہم تو سرکار کا اتنا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ وہ خدا کے حبیب ہیں. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, ایک حبیب ہم خود آپ کا ذکر بلند فرماتے ہیں. بلکہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, امام بخاری کتاب و تفسیر میں اپنی لکھتے ہیں, آپ لکھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر, محبت سے بولیں, نبی پر درود بھیجتے ہیں. تو سوال ہوا کہ کیفیت صلاۃ ہے کیا؟ اللہ اپنے نبی پر درود بھیجتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہے؟ آپ جب درود بھیجتے ہیں تو اللہم صلی علی سیدنا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. لیکن جب اللہ اپنے نبی پر درود بھیجتا ہے تو پھر اس کی بھی تو کوئی کیفیت ہوگی نا. تو امام بخاری کتاب و تفسیر میں لکھتے ہیں صلاۃ اللہ علیہ, اللہ فرشتوں کے مجمع میں اپنے نبی کی سونی زلفوں کی تعریفیں بیان فرماتا ہے. یہ رب کا اپنے حبیب پر درود بھیجنا. آپ ہاتھ اٹھا کر بھی کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ. تو جب رب خود مصطفیٰ کا ذاکر ہے اور محفل بھی وہاں سجتی ہے, اللہ اکبر, جہاں فرشتوں کا مجمع ہوتا ہے, جہاں انبیاء کی ارواح کا مجمع ہوتا ہے, جہاں ہجوم یاراں ہوتا ہے, ہجوم عاشقاں ہوتا ہے, خطاب کرنے والی رب کی ذات ہوتی ہے, موضوع مصطفیٰ کا حسین چہرہ ہوتا ہے. اللہ, جب رب خود مصطفیٰ کا ذاکر ہے تو میاں اگر ہم ذکر کر لیں, 2-4 محفلیں زمزمے سجا لیں تو کدھر برابری ہوتی ہے میرے بھائی. اور میں نے عرض کیا کہ یہ محفلیں ہم اس لیے نہیں سجاتے کہ ہم معاذ اللہ حبیب خدا کو شریک خدا ماننا چاہتے ہیں. استغفر اللہ, یہ غلط فہمی جو فرقے, جو مخالف فرقے ہیں وہ دور کر لیجیے. ہم حضور کو خدا کا شریک نہیں ٹھہراتے, بلکہ ہم کہتے ہیں وہ تو حبیب خدا ہے. کون ہے؟ اور اگر شریک خدا برسبیل تنزل, میں نیچے اتر کر بات کر رہا ہوں, اگر کوئی کہے تو یہ تو توہین ہے حضور, یہ تو توہین ہے, کیونکہ حبیب میں اور شریک میں فرق ہوتا ہے. حبیب میں اور شریک میں فرق ہوتا ہے. شریک کون ہوتا ہے؟ شریک اپنے حصے کا مالک ہوتا ہے, حبیب سارے کا مالک ہوتا ہے. آپ مسکرا بھی سکتے ہیں, مسکرا کر کہیں سبحان اللہ. شریک اپنے حصے کا مالک ہوتا ہے. سرکار شریک نہیں, حبیب ہیں. خالق کائنات اللہ ہے, مالک کائنات حسین کے نانا ہے. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب, یعنی محبوب اور محب میں نہیں میرا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بد کا تیرا, نہیں سنتا بھی نہیں ماننے والا. جو کچھ رب کا ہے سب حضور کا ہے. خالق کائنات اللہ ہے, مالک کائنات رسول اللہ. حضور شریک نہیں ہے, حضور حبیب ہے. اب ایک مثال میں اور پیش کرتا ہوں, اس کے بعد اختتامی جملہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام خدا کے حبیب, شریک نہیں, یہ توہین ہو جائے گا. آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی کراکری کے کاروبار میں شریک ہو جائے, 2 پارٹنر ہوں, 3 ہوں, 4 ہوں, اور کبھی ایک پارٹنر کا دل چاہے کہ پتھر اٹھا کے میں یہ جو برتن کانچ کے خوبصورت ہیں ان کو توڑ دوں, تو پہلا شریک, تیسرا شریک, چوتھا شریک, دوسرا شریک, ہر شریک دوسرے سے کہے گا یار یہ پاگل ہو گیا, یہ دیوانہ ہو گیا, اتنی محنت سے یہ دکان سجائی ہے اور یہ پتھر مار کے توڑنا چاہتا ہے. یہ شریکوں کی شان ہوتی ہے. توجہ کیجئے گا, یہ کس کی شان ہے؟ یہ شریکوں کی شان ہوتی ہے. اور حبیب کی شان کیا ہوتی ہے؟ جبل ابو قبیس میں سرکار آسمان کی طرف دیکھے جا رہے ہیں, بدرے تمام موجود ہے. حضور نے گورے ہاتھوں کو فضا میں بلند کیا, انگشت شہادت چاند کی طرف کر دی. رب پوچھتا ہے حبیب بتا کیا چاہتا ہے؟ مالک میں اس کے ٹکڑے کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے یہ نہ فرمایا
تو تو شریک یا حبیب نہیں توڑ نہیں سکتا. تو اگر یہ کہا جاتا کہ تو توڑ نہیں سکتا تو یہ پھر شریکوں والی بات ہو جاتی. بلکہ فرمایا حبیب تو میرا حبیب ہے, اشارہ کر دے. بنایا تو ہم نے ایسے ہی ہے کہ نہ ٹوٹے, لیکن تو اشارہ کر کے یہ دو ٹکڑے ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ تو شریک نہیں, میرا حبیب ہے. اللہ حضور علیہ السلام کے سامنے ابو جہل آیا, کہا کہ بتاؤ میرے مٹھی میں کیا ہے. آپ نے خطبات سے بار بار سنا ہوگا, لیکن آج اس انداز میں بھی سنیں. سرکار علیہ السلام نے بات ہی مخفی کر دی. فرمایا میں بتاؤں یا تیرے ہاتھ میں, تیری مٹھی کی قید میں جو بند ہے وہ بتائیں کہ میں کون ہوں. اللہ اکبر. حضور نے تو چاہت کا اظہار کر دیا. رب نے فرمایا ہوگا اے حبیب ہم نے تو ایسے ہی بنائے ہیں کہ نہ بولیں, لیکن تو اشارہ کر کے تو بولیں گے, کیونکہ تو شریک نہیں, میرا حبیب ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ڈوبا سورج پلٹا دے, شجر کو اشارہ کریں تو وہ جھومتے جھومتے مصطفیٰ کے قدموں میں آ جائیں. اونٹ ہو, ہرنیاں ہو, بکریاں ہو, سب مصطفیٰ کے قدموں میں سر ڈال دیں. پھر اس کے بعد فرمائے قل انما انا بشر مثلکم. چاند توڑتے ہوئے دیکھ رہے ہو, سورج پلٹاتے ہوئے دیکھ رہے ہو, درختوں کو بات مانگتا ہوا دیکھ رہے ہو, اور جو بہائم ہیں, حیوانات ہیں, ان کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہو, تو کہیں مجھے خدا نہیں کہہ دینا انما انا بشر مثلکم, میں تمہاری طرح بشر ہوں. مولوی صاحب نے اسی بات کو پکڑ لیا, کہا حضور تو ہماری طرح بشر ہیں. میں نے کہا حضور ہماری طرح بشر ہیں, لیکن ہم حضور کی طرح بشر. اس فرق کو بھی رکھ میرے بھائی سامنے. حضور بشر ہیں, لیکن ہم حضور کے جیسے بشر نہیں. وہ تو لعاب دہن اگر ہانڈی میں ڈالیں تو 1000 کو کافی ہو جائے, اور آپ اپنے گھر میں ڈال دیں تو سگے بیٹے بھی اس کو کھانے کو قابل نہ سمجھیں. میں نے کہا سر بڑا فرق ہے. حضور علیہ السلام کے پیارے دیوانے اس محفل نور میں حضور علیہ السلام کے ذکر کی گرمی کو اپنے سینوں میں محسوس کر رہے ہیں. اللہ سے دعا وہ ہے اس بزم کو, زمزمے کو اسی انداز میں سجا کے رکھیں. یہ محبتوں کے مراکز, یہ محبتوں کے سلسلے قائم اور دائم رہیں. اللہ ہمیں وفاداروں میں سے رکھے, اللہ ہمیں عادت میں سے رکھے, اللہ ہمیں سلسلے والوں میں اور اپنے مشائخ کے ساتھ ہمیں جوڑ کے رکھے. یاد رکھیے گا کٹی پتنگ کبھی نہیں بننا. کٹی پتنگ سلسلے والوں سے جوڑ کے, اپنے مشائخ سے جوڑ, علماء سے جوڑ کے رہے. کٹی پتنگ کتنا ہی اونچا اڑ لے, اس کا انجام کار کیا ہوتا ہے کہ زمین پہ گرنا ہوتا ہے. لیکن جب ڈورے غوث اعظم کے ہاتھ میں آ جاتی ہیں, جب ڈورے شیخ کامل کے ہاتھ میں آ جاتی ہیں, اللہ میاں پھر عروج ہی عروج ہوتا ہے, پھر ترقیاں ہوتی ہیں. اللہ سب کو روحانی ترقیاں عطا فرمائے. وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین. میں آخر میں نہایت مشکور ہوں, میں بالکل بے کمال و بے ہنر انسان ہوں. یہ بھی لکھا ہوا, پڑھا ہوا, سنا ہوا سبق آپ کو سنایا ہے, نہ کوئی اپنی تحقیق ہے, نہ تخریج ہے. جو کچھ بزرگوں سے یاد کیا آپ کو سنایا. یہ حضرت والا شان کا احسان عظیم ہے کہ مجھ فقیر پر کرم کیا. یہ پہلے سے سبق یاد کیا ہوا ہے, وہی سنانے کے لیے آپ یہاں طرف فرماتے ہیں, اور میں نے آپ کے سامنے یہ سنا دیا. جو غلطی ہو, کمی بیشی ہو, مجھے معاف فرما دیجیے. وما علینا الا البلاغ. اپنے ساتھ محمد کلام رکھا گیا, کہ اپنے ساتھ محمد کلام رکھا گیا. یہ نہ کرے نماز میں درود سلام صلی
عبد الشکور عشق و وفا کے حضرت عبد الشکور مسلک حق کی ضیا ہے حضرت عبد الشکور مسلک حق کی ضیا ہے حضرت عبد الشکور اور جو نشانہ ہے خدا سے اور رسول پاک سے علماء سے سنا ہے کہ جو اللہ کے ولی کے دامن میں آ جاتا ہے وہ اللہ کو بھی پا لیتا ہے اور رسول اللہ کو بھی پا لیتا ہے شاعر کہتے ہیں کہ جو نشانہ ہے خدا سے اور رسول پاک سے فخر کی بات جس کو فخر ہے بلند آواز سے کہیے نا سبحان اللہ میرے ساتھ پڑھیے گا کہ خوش نصیبی ہے مجھ کو خوش نصیبی ہے سب کو آپ کا دامن ملا خوش نصیبی ہے ہم کو آپ کا دامن ملا تو ہر دیوانہ سب دیوانے بولتے گئے حضرت عبد الشکور سب دیوانے بولتے گئے حضرت عبد الشکور سب دیوانے بولتا گئے حضرت عبد الشکور اس شعر کے شاعر پیر صاحب کے صاحبزادہ حضرت پیر مفتی محمد عتیق نقشبندی فراموں کی دامت برکات ملالیہ کی طرف اشارہ کیا ہے کیا لکھتے ہیں مسلک کے حق کی ضیا ہے حضرت عبد الشکور اور آپ کی تصویر ہے ڈاکٹر محمد عتیق حضرت
یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات علیکہ ثنیۃ الوداع وجب الشروع علينا ما دعا لله الداعي حشر میں سرکار آنا میرے چھپانا رب سے بخش بخشنا ساتھ جنت میں بسانا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات علیکہ نور اللہ جنت بعد العسر وقتنا على قدر يا أمتي يا أنت في الوجدان أنت غادي وصفي يا حبيبي يا رسول الله يا حبيب سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات عليك يا قلبي قلبي الرسل ربي من به يمسك ذنبي يا شفيعي يا رسول الله أيها المختار فينا زادنا الحب علينا جئتنا بغير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك صلوات عليك مشکل دریے کیوں رضا مشکل سے دریے کیوں رضا مشکل سے دریے جب نبی مشکل کشا یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات عليك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك آمين آمين بالله العلي والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأجمعين يا إلهي إجازة في يوم الواسطة فضل کرم ارشد یا عالم کا ستارے فرمائے رحیم شافع بشر امام الانبیاء کے واسطے ہم مسائل ہی کہ حکم آمنا آتا نہیں گرچہ دروازہ کھلا ہے خدا کے واسطے تیری توفیق سے اور تیری تعلیم سے ہاتھ اٹھاتے ہی مرزمتہ کے واسطے دو جہاں کی نعمتوں سے ہم کو مالا مال کر حامد و احمد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے مصطفیٰ کے عشق میں بہت رحمت دیتے رہے خاتمہ بالخیر ہو کلوریا کے واسطے مالک مولا سرور مغفر پاک پر تو نے جو کچھ جو ثواب نصیب فرمایا مالک مولا کا ثواب حضور نبی کریم رفیع علیہ تحیت و تسلیم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں عطا کرتا ہے
آپ کے وسیلہ جلیلہ سے جمیع انبیاء کرام علیہ السلام کے ارواح کو اس کا ثواب حاصل کرتے ہیں قبول منظور مالک مولا صحابہ کرام صحابیات خاتم المؤمنین اہل بیت اطہار تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین علماء اہل سنت جمیع اولیاء کرام چاروں سلاسل کے اولیاء کرام خصوصاً بالخصوص سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ قاسمیہ گنگولیہ فیض آبادیہ کہ تمام بزرگوں کی ارواح کو اس کا ثواب حاصل کرتے ہیں قبول منظور مالک مولا آج کے اس مجلس کی برکت سے جمیع مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی مغفرت فرما مالک مولا سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سوا فرما مالک مولا سب کی قبروں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما مالک مولا آج کی اس مجلس کا انعقاد حضور فقیہ ملت پیکر اخلاص و محبت منبع طریقت و شریعت حضرت علامہ مفتی پیر محمد عبدالشکور فاروقی حنفی نقشبندی قادری رضوی گنگوئی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس کا سبب کے لیے کیا گیا مالک مولا قبول منظور فرما مالک مولا آپ کی قبر پر کروڑ رحمتوں کی نظر فرما قبر کو منور فرما مالک مولا ان کے روحانی فیض کو عالم اسلام کے لیے بالہموم حاضر مجلس کے بالخصوص جاری سائز فرما مالک مولا ہمارے جتنے بھی علماء اہل سنت اس دنیا کی سے چل بسر کی مغفرت فرما مالک مولا ان کی قبور پر کروڑ رحمتوں کا نزول فرما مالک مولا جو علماء اہل سنت زندہ ہیں مالک مولا انہیں صحت و سلامتی نصیب فرما مالک مولا جو علماء اہل سنت بیمار ہیں گھروں میں ہسپتالوں میں جان کے ہی ان کو صحت و سلامتی نصیب فرما مالک مولا تمام علماء اہل سنت کا سایہ عوام اہل سنت کے سر پر تقدیر قائم و دائم فرما مالک مولا خصوصاً بالخصوص ہمارے حضرت علامہ مولانا مفتی ذیشان مدنی صاحب اتنے دور سے تشریف لائے ہیں مالک مولا ایک عیدت و محبت سے آئے ہیں مالک مولا ان کے علم میں فضل میں برکت عطا فرما مالک مولا ان کے علم میں فضل میں برکت عطا فرما مالک مولا ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما مالک مولا تمام علماء اہل سنت کی عزت و آبرو میں کی حفاظت فرما مالک مولا آج کی اس مجلس کی برکت سے اس مسجد کی انتظامیہ نے اس مجلس کی انعقاد میں دامے دیر میں سکر نے جس طرح بھی مالک مولا تعاون کیا ہے سب کے علم میں فضل میں برکت عطا فرما ایک اعمال میں برکت عطا فرما مالک مولا اس مسجد کی سجاوٹ میں ہمارے حافظ حبیب الرحمان صاحب نے جو کچھ کوشش محنت کی ہے مالک مولا اس کو قبول و منظور فرما مالک مولا ان کی والدہ صاحبہ ان کی مغفرت فرما مالک مولا حاضرین مجلس کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما مالک مولا حاضرین مجلس کو کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما بیماروں کو شفا عطا فرما بے روزگاروں کو عزت والے روزگار نصیب فرما جن کے روزگار ہیں مالک مولا برکت عطا فرما مالک مولا عالم اسلام کے بیماروں کو شفا عطا فرما مالک مولا جو بے اولاد ہیں ان کو ایک سال اولاد عطا فرما مالک مولا پھر ہم دعا کرتے ہیں حاضرین مجلس کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما مالک مولا اس میں بزرگ بھی ہیں جوان بھی ہیں بچے بھی ہیں مالک مولا سب پر اپنے خصوصی رحم و کرم کا نزول فرما مالک مولا ہمارے حافظ کافر صاحب اور ان کی جتنی بھی ٹیم ہے مالک مولا ہر سال اپنے پیر و مرشد کو اس سال سماعت قائم کرنے کے لیے اس اتفاق کی مجلس کے انعقاد کرتے ہیں مالک مولا ان کی تمام حاجات کو پورا فرما مالک مولا حاضرین کے مجلس کے گھروں میں خیر کا نزول فرما مالک مولا حاضرین مجلس کے گھروں میں خیر کا نزول فرما خوشیوں کا نزول فرما مالک مولا ہمیں اپنے نیک بندوں کے دامان کرم سے وابستگی کی نصیب فرما مالک مولا ہمیں اپنے نیک بندوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما مالک مولا ہمیں اسلام کی زندگی نصیب فرما مالک مولا اسلام کی زندگی نصیب فرما ایمان کا خاتمہ نصیب فرما مالک مولا ہم سب کو ایمان کا خاتمہ نصیب فرما ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما مالک مولا ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما جن کو ہم جانتے ہیں مالک مولا ان گناہوں کو بھی معاف فرما جن کو ہم نہیں جانتے مالک مولا اس وقت ہمارے گھروں میں ہماری بہن
मालिक मौला उन के लिए आसानियां पैदा करना, खजाना घर से मदद करना। मालिक मौला हमें बार बार रमेश जैन की मुकद्दस मुतार हाजिर नसीब फरमा। मालिक मौला अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम की बारगाह की हाजिर नसीब फरमा। मालिक मौला माह रबीउल अव्वल शरीफ की 12वीं की ईद हमें मदीना तैयबा में नसीब फरमा। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के सबसे क़ुदरत के साए में खड़े होकर हमें दुरूद व सलाम पेश करने की बार बार साथ नसीब फरमा। मालिक मौला अपने नेकों के सच्चे हमें नेक फरमा। मालिक मौला सालिहीन के सच्चे हमें नेक फरमा। मालिक मौला अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम के सच्चे आलम इस्लाम के मुसलमानों को एक फरमा। मालिक मौला मुख्तलिफ ममालिक में मुसलमानों पर ज़ुल्म व सितम के पहाड़ डाले जा रहे हैं। मालिक मौला तमाम मुसलमानों को इत्तेहाद नसीब फरमा। मालिक मौला कुफर को नेस्त नाबूद फरमा। कुफर को नेस्त नाबूद फरमा। मालिक मौला कुफर को नेस्त नाबूद फरमा। कुफर के मुकाबले में हमें लड़ने की तौफीक नसीब फरमा। मालिक मौला हमें जिहाद इस्लामी करने की तौफीक नसीब फरमा। मालिक मौला हमारे डॉक्टर हाफिज मोहम्मद शकील साहब नक्शबंदी इस दुनिया पानी से कि मालिक मौला इस प्रोग्राम के आई नाज़िर वो है। मालिक मौला इस मस्जिद में हर हफ्ते दुरूद पाक की महफिल सजाई जाती है, खत्म वाजगान शरीफ की महफिल सजाई जाती है, महफिल मिलाद और महफिल उर्स का इनाद किया जाता है। इस सब का क्रेडिट उन्हें जाता है। मालिक मौला इस मजलिस को सवाब नसीब फरमा। मालिक मौला उनके बेटे हाफिज अकील नक्शबंदी साहब को मालिक मौला इल्म दीन की राह उसूल की राह पर चल रहे हैं। मालिक मौला कामयाबी कामरानी नसीब फरमा। मालिक मौला जिसका बच्चा दीन का इल्म हासिल कर रहा है, आप हिफ्ज़ कुरान की दौलत वो हासिल करने के लिए, सीनों में महफूज करने के लिए वो शान है। मालिक मौला खजाने में से मदद फरमा। मालिक मौला सबको कभी हाफिज़ा नसीब फरमा। रुकमतिल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या